یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ تو فرمایا کہ لغو، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے جو کامیاب ایمان والے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے کیا کرتے ہیں؟ بچتے ہیں۔ تو اس میں سے یہ ہے کہ بےہودگی کا جواب بےہودگی سے، اور بےہودہ باتوں کا جواب بےہودہ باتوں سے نہیں دیتے ہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ فضول کاموں سے، بیجا چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ بھئی انسان اپنا ایک ہدف طے کرے کہ میرے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز فائدہ مند نہیں ہے۔ جس چیز میں آپ کو دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نظر نہ آئے، اس چیز کے اندر اگر آپ مبتلا ہیں تو آپ فضول اور لغو کے اندر کیا ہے؟ مبتلا ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کا مجھے آخرت میں کوئی فائدہ ملے گا یا دنیا میں مجھے اس کا کوئی فائدہ ملے گا جس کی اللہ تعالیٰ نے کرنے کی اجازت دی ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس کا یا تو دنیاوی فائدہ مل جائے گا یا اخروی فائدہ مل جائے گا، تو بلا شبہ آپ اس کام کو کیا کریں؟ انجام دیں۔ اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا نہ تو اس میں دنیا کا فائدہ اور نہ ہی آخرت کا فائدہ ہے، تو آپ اس کام کو کیا کر دیں؟ ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ یہ ہے لغو سے بچنے کا مطلب۔ فالتو کی چیزیں دیکھو، ہماری شریعت نے تو وہ چیزیں جن کے کرنے نہ کرنے کے بارے میں کوئی حکم جاری نہیں فرمایا، ان چیزوں میں تحقیق کرنے اور ان چیزوں میں پڑھنے سے کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ یعنی کہ کوئی چیز ایسی جس کو کر بھی سکتے ہیں نہ بھی کر سکتے ہیں، شریعت اس کے اندر خاموش ہے۔ شریعت کی طرف سے اس معاملے میں آپ کو کوئی پابند نہیں بنایا گیا، آپ کو اجازت ہے۔ اب بلا شبہ آپ اس کے اندر جو ہے نا الجھ رہے ہیں۔ نائی کی دکان پہ گئے کٹنگ کروانے کے لیے، آپ الجھ رہے ہیں کہ میں نائی سے سیدھی طرف سے کٹنگ کرواؤں کہ الٹی طرف سے کٹنگ کرواؤں، پیچھے کی طرف سے کٹنگ کرواؤں کہ آگے کی طرف سے کٹنگ کرواؤں۔ بھائی آپ کٹنگ کروانے گئے ہیں، اس سے کہہ دیں کہ بھائی میرے برابر لیول کے بال کیا کر دے، سیٹ کر دے۔ اب وہ جہاں سے مشین لگا دے آپ کو، جہاں سے کینچی کنگھا کا استعمال کر لے، ٹھیک ہے۔ آپ کیوں الجھ رہے ہیں اتنا کہ میرے کو سیدھی طرف سے کر دو، الٹی طرف سے کر دو، بائیں طرف سے کر دو، پیچھے سے کر دو، آگے سے کر دو؟ اس میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میرے گھر کے سامنے نہر ہے اور میں اس نہر میں غسل کرتا ہوں، تو میں اپنا چہرہ مشرق کی طرف کروں کہ مغرب کی طرف؟ اب بتاؤ اس سوال کا کوئی شریعت سے تعلق ہے؟ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ میں نہاتے وقت اپنا چہرہ مشرق کی طرف کروں کہ مغرب کی طرف کروں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو اپنا چہرہ نہ مشرق کی طرف کر نہ مغرب کی طرف کر، بلکہ اپنے کپڑوں کی طرف کر، ایسا نہ ہو کہ کوئی تیرے کپڑے لے کر کے بھاگ جائے۔ یہ فضول کی باتیں ہیں، یہ بحث و مباحثے ہیں، اس چیز کو ہماری شریعت پسند نہیں کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی میں سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ کیا کر دے؟ لا یعنی کو چھوڑ دے۔ لا یعنی جس کا کوئی حاصل ہی نہیں، جس کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ کرکٹ آج نشہ بنا ہوا ہے ہمارے نوجوانوں کا، گھنٹوں گھنٹوں اللہ کی قسم اس کرکٹ کے چکر میں ہماری نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ ایگزام چل رہے ہیں، ادھر آئی پی ایل چل رہا ہے، ہمارے بچے ہمارے نوجوان ایگزام کی تیاری کرنے کی بجائے آئی پی ایل سے کیا ہو رہا ہے؟ لطف اندوز ہو رہا ہے۔ کس نے کتنے چھکے مارے، کتنے چوکے مارے، کون سے ریکارڈ پر آیا، کون فرسٹ نمبر پر آیا، کس نے کتنے وکٹ لیے، اس بار کون سی ٹیم جیتے گی، کس کے کتنے انک ہو گئے، کتنے پوائنٹ ہو گئے۔ بھیا ہمارا ان سے کیا فائدہ؟ بتاؤ آپ، کوئی فائدہ ہے؟ دنیا کا کوئی فائدہ ہے کہ آپ سے کوئی نیوز اینکر پوچھنے کے لیے آ رہا ہے کہ بھیا بتاؤ سب سے زیادہ سنچری کم وقتوں کے اندر کس نے ماری؟ آج تک کسی سے پوچھا؟ تو آپ ساری دنیا میں فیمس ہو جائیں گے کہ بھائی اس انسان سے جو بھی سوال کرکٹ کے متعلق نیوز اینکر نے کیے سارے جواب اس نے دے دیے۔ یہ فالتو کی باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں۔ ان فضول باتوں سے ایمان والوں کو بچنا چاہیے۔ ایمان والے کی شان نہیں ہے ان چیزوں کے اندر مبتلا ہونا۔